السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم سنن نبی داود جلد اول کا سبق نمبر 46 پڑھیں گے۔ باب المحرمی یحمل السلاح، یہ ہمارے سبق کا آغاز ہے۔ محرم ہتھیار رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ سبق شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وانزل المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ اب صفحہ نکال لیں، سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب المحرم یحمل السلاح، محرم ہتھیار رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ حدیث ہے عن ابی اسحاق قال سمعت البراء يقول لما صالح رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اہل الحدیبیہ صالحهم على ألا يدخلها إلا بجلبان السلاح فسألت ما جلبان السلاح قال القراب بما فيه۔ حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل حدیبیہ، مراد اہل مکہ ہے، حدیبیہ کے مقام پر اہل مکہ سے صلح کی، صالحہم تو ان سے صلح کی تو یہ شرط قرار پائی، علی اللہ یدخلوها مسلمان بیت اللہ میں نہیں داخل ہوں گے، الا بجلبان السلاح مگر ہتھیار اپنے غلاف میں رکھ کر، یعنی اس شرط پر صلح قرار پائی کہ مسلمان بیت اللہ میں اپنے ہتھیاروں کو غلاف میں رکھ کر لائیں گے۔ فسألتہ ما جلبان السلاح، تو میں نے سوال کیا، راوی کہتے ہیں، شاگرد کہتے ہیں ابو اسحاق، کہ میں نے برا بن عازب سے سوال کیا کہ جلبان السلاح سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ پیک ہے، یعنی کہ وہ غلاف ہے جس میں ہتھیار پیک ہوں گے، یعنی ہتھیار کھلے ہوئے نہیں ہوں گے بلکہ غلافوں میں پیک ہوں گے۔ اس شرط پر اہل مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی، یہ شرط ایک قرار پائی تھی۔ اب جو شخص حج یا عمرہ کی نیت سے مکہ مکرمہ جا رہا ہو، ظاہر ہے کہ وہ محرم ہوگا، وہ اپنے ساتھ ہتھیار لے جا سکتا ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ مکہ میں قتال تو قطعاً جائز نہیں، تو پھر کیا ہتھیار بھی وہاں ساتھ لے جا سکتا ہے؟ تو اس میں جمہور کے نزدیک ہتھیار کا ساتھ لے جانا جائز ہے، عند الجمہور جائز ہے، جیسے کہ حدیث الباب سے معلوم ہوتا ہے، حدیث الباب سے معلوم ہوتا ہے کہ محرم کا مکہ میں ہتھیار ساتھ لے جانا جائز ہے، جبکہ حسن بصری کے نزدیک مکروہ ہے۔ ان کی دلیل مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث جابر، لا یحل لأحدکم ان یحمل مکہ صلاحا، کہ تم میں سے کسی کے لیے یہ حلال نہیں کہ وہ مکہ میں ہتھیار ساتھ لے جائے۔ اسی طرح ابو داود میں کتاب الحج کے آخر باب میں، باب تحریم المدینہ میں آ رہا ہے، ولا یصلح لرجل ان یحمل فیہا السلاح لقتال، لیکن اس حدیث کا تعلق حرم مدینہ سے ہے۔ جمہور کی دلیل حدیث الباب سے ہے، جس میں یہ ہے کہ آپ نے حدیبیہ میں کفار مکہ سے مصالحت فرمائی تھی، تو اس وقت یہ طے پایا تھا کہ آئندہ سال جب مسلمان عمرہ کے لیے آئیں تو ہتھیاروں، تلواروں کو برہنہ کر کے مکہ میں داخل نہ ہوں، بلکہ تلواروں کو غلافوں میں پوشیدہ طور سے تھیلوں میں رکھ کر لائیں، تھیلوں میں رکھ کر لائیں۔ اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ میں ہتھیار لے کر جانا جائز ہے۔ جمہور کے نزدیک محرم کے لیے ہتھیار ساتھ لے کر جانا جائز ہے۔ اب رہی حدیث مسلم کہ جس میں آ رہا ہے کہ مکہ میں ہتھیار ساتھ لے کر جانا حلال نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ مراد یہ ہو قتال کی نیت سے ساتھ لے کر جانا نہیں چاہیے، قتال کی نیت سے ہتھیار ساتھ لے کر جانا نہیں چاہیے۔ تو یہ تو سب کے نزدیک متفقہ مسئلہ ہے کہ قتال تو قطعاً جائز نہیں ہے، اس لیے قتال کے لیے ہتھیار کو ساتھ لے کر جانا، فساد و خون ریزی کے لیے ہتھیار ساتھ لے کر جانا، وہ اس صورت میں ممانعت ہے۔
باب فی المحرمت تغطی وجہ ہے، محرمہ کا منہ ڈھکنے کا بیان، محرمہ عورت منہ ڈھک سکتی ہے یا نہیں اس کا بیان. جی حدیث دیکھیں عن مجاہد عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. پچھلی ایک باب گزرا ہے، باب ما یلبس المحرم، باب ما یلبس المحرم، کہ محرم وہ کیسے کپڑے پہنے اور کس طرح کے کپڑے وہ پہن نہیں سکتا. اس کے اندر ایک روایت آئی تھی جو ہم نے پڑھی تھی، کہ وہ روایت یہ تھی المحرمۃ لا تنتقب، کہ محرمہ عورت منہ پر نقاب نہ ڈالے، محرمہ عورت منہ پر نقاب نہ ڈالے. اس کی تشریح میں نے یہ کہا تھا کہ اس کی تشریح کے حوالے سے آگے باب آ رہا ہے، باب المحرمت تغطی وجہا، وہاں پر ہم اس کی تشریح دیکھ لیں گے. تو اس روایت میں تو محرمہ عورت کے لیے منہ پر نقاب کرنے کی ممانعت ہے، صراحتاً ممانعت ہے. اس حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے، کہ جس میں آ رہا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب غیر محرم وہ لوگ آتے سامنے تو ہم چہرے پر نقاب ڈال لیا کرتے تھے، چادر ڈال لیا کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ دوران حج سوار ہمارے سامنے سے گزرتے تھے، رکبان سوار، یمرون بنا ہمارے سامنے سے گزرا کرتے تھے جبکہ ہم احرام باندھے ہوئے ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں. فَإِذَا حَاذُوا بِنَا فَإِذَا حَاذُوا بِنَا جب وہ سوار ہمارے سامنے آ جاتے تو ہم منہ پر نقاب ڈال لیتے. سدلت احدانا جلبابها من رأسی علی وجہ، تو ہم اپنے چہرے پر نقاب ڈال لیتے تھے. اس فیدا جاوزو کشفناہ، جب وہ گزر جاتے تو ہم منہ کھول لیتے. تو یہاں پر یہ ذہن نشین رہے کہ منہ پر کپڑا ڈالنا اس طور پر کہ کپڑا منہ سے الگ رہتا تھا، کہ کپڑا چادر منہ پر ایسے گراتے تھے کہ وہ کپڑا منہ سے الگ رہتا تھا. اس میں جمہور علماء ثلاثہ کا مذہب یہی ہے کہ عورت نقاب کے ذریعے اپنے چہرے کو چھپا نہیں سکتی، عورت نقاب کے ذریعے سے اپنے چہرے کو چھپا نہیں سکتی. البتہ غیر محرم مرد کے سامنے آ جانے کے وقت سدلے سو متجافین عن الوجہ کر سکتی ہے. مطلب یہ ہے کہ اس طرح وہ کپڑا لٹکا سکتی ہے کہ وہ کپڑا منہ کو نہ چپٹے، وہ کپڑا منہ کو نہ لگے، اس طور پر وہ کپڑا لٹکا لے کہ وہ کپڑا منہ کو نہ لگے. جبکہ امام احمد کے نزدیک تجافی کی قید ہی نہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کپڑا وہ اگر منہ کے ساتھ چہرے کے ساتھ بھی لگتا رہے تو کوئی قباحت نہیں ہے. تو اب وہ روایت جس میں الفاظ تھے لا تنتقب المرأة الحرام، کہ محرمہ عورت وہ چہرے پر نقاب نہ ڈالے، اور یہ والی روایت جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے کہ ہم چہرے پر پردہ کر لیا کرتی تھی. ان دونوں روایات میں تطبیق کی صورت یہ ہوگی کہ نقاب ڈالنے کی ایک صورت تو جائز ہے اور ایک صورت ناجائز ہے. بس وہ صورت کہ جس میں پردہ اس طرح ہو کہ کپڑا وہ چہرے کے ساتھ نہ لگا ہو وہ جائز ہے، اور ایسی صورت جس میں کپڑا اور وہ چادر وہ چہرے کے ساتھ لگ جائے یہ صورت ناجائز ہے. آج کل اس قسم کے نقاب جو چہرے سے الگ رہیں عورتیں خود بنا لیتی ہیں، عورتیں خود بنا لیا کرتی ہیں. باب فی المحرم یظلل، باب فی المحرم یظلل، محرم کا سایہ کرنا جائز ہے، اس کا بیان. عن ام الحسین حدثت قالت حججنا مع النبي حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا
وَأَحَدُهُمَا آخِذٌ بِخِطَامِ نَاقَةِ النَّبِيِّ وَالْآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنَ الْحَرِّ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ۔ تو اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ سایہ کرنا محرم کا دھوپ سے بچنے کے لیے یہ کیا ہے، جائز ہے۔ حضرت ام حسین سے روایت ہے کہ ہم نے حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حج کیا، میں نے دیکھا اسامہ اور بلال میں سے کوئی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑے ہوئے ہے اور دوسرے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کپڑے کے ذریعے سے سایہ کر رکھا، والآخر رافع ثوبہ یسترہ من الحر، اور دوسرے نے کپڑے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ کر رکھا ہے گرمی سے بچانے کے لیے، والآخر رافع ثوبہ یسترہ من الحر، اور دوسرا وہ کپڑے کو اٹھائے ہوئے ہے یسترہ من الحر، اور گرمی کی شدت سے بچا رہا ہے، حتی رما جمرۃ العقبہ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ عقبہ کی رمی کر لی۔ تو معلوم ہوا کہ محرم کا سر پر سایہ کرنا وہ جائز ہے۔ باب المحرم یحتجم، محرم پچنے لگوا سکتا ہے، اس کا بیان۔ عن عطاء وطاؤس عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو محرم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں پچنے لگوائے، احرام کی حالت میں پچنے لگوائے۔ تو اس میں یہ بات ذہن نشین رہے کہ پچنے لگوانے میں اگر بال نہ نکالنے پڑے تو کوئی مذائقہ نہیں، پچنے لگوانے میں اگر بال نہ نکالنے پڑیں تو کوئی مذائقہ نہیں، البتہ اگر بال نکالنے پڑیں تو دم لازم آئے گا۔ وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا هشام عن إكرمة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه من داء كان به، سر میں درد کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر میں پچنے لگوائے حالت احرام میں، حالت احرام میں۔ تو یہ وہی تشریح ہو گئی، بال نہ نکالنے پڑیں تو کوئی مذائقہ نہیں، بال نہ نکالنے پڑیں تو کوئی مذائقہ نہیں، وگرنہ دم لازم آئے گا۔ اگلی روایت عن قتادة عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به، حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درد کی بنا پر پشت قدم پر حالت احرام میں پچنے لگوائے، ایک درد کی بنا پر پشت قدم پر، قدم کی پشت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنے لگوائے۔ باب یکتحل المحرم، محرم سرما لگا سکتا ہے، اس کا بیان۔ اس میں ایک شرط یہ ہے کہ وہ سرما خوشبودار نہ ہو، سرما خوشبودار نہ ہو، بغیر خوشبو کے سرما ہو تو وہ محرم بلا کراہت جائز ہے، لگا سکتا ہے۔ عن ایوب بن موسى عن نبیہ بن موہب قال اشتكى عمر بن عبید اللہ بن معمر عینیہ فارسل الى ابان بن عثمان قال سفیان وهو امیر الموسم ما يصنع بهما قال اضمدهما بالصبر فإني سمعت عثمان يحدث ذلك عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں حضرت نبی بن وہب سے روایت ہے کہ عمر بن عبید اللہ بن معمر کی آنکھیں دکھنے لگیں، چنانچہ انہوں نے اپنی آنکھوں کے دکھنے کی شکایت کی، چنانچہ انہوں نے ابان بن عثمان کے پاس ایک آدمی بھیج کر معلوم کرایا کہ میں ان آنکھوں کا کیا علاج کروں۔ انہوں نے کہا کہ ایلوے کا لیپ لگاؤ، کیونکہ میں نے حضرت عثمان سے سنا وہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ اس کے اندر الفاظ آئے کہ قال سفیان وہو امیر الموسم، کہ سفیان راوی کہتے ہیں کہ ابان بن عثمان جو کہ امیر موسم تھے، امیر موسم وہ شخص ہوتا ہے جو ایام حج میں حاجیوں کا نگران ہوتا ہے، تو اس لیے عمر بن عبید اللہ نے اپنے آنکھوں کے دکھنے کی شکایت ابان بن عثمان سے کی، جو کہ وہ حاجیوں کے نگران تھے، تو انہوں نے یہی فرمایا کہ ایلوے کا لیپ لگاؤ، میں نے حضرت عثمان کو
یہی سنا کہ وہ یہی حدیث بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا. وبقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عليا عن أيوب عن نافع عن نبيه بن وهب بهذا الحديث. باب المحرم يغتسل. محرم کا غسل کرنا. تو غسل تنظیف وہ جائز ہے عند الجمہور ائمہ ثلاثہ، اس میں بلا کراہت اور بغیر کسی قباحت کے اس کو جائز قرار دیتے ہیں کہ حالت احرام میں آدمی غسل تنظیف کر سکتا ہے، غسل تنظیف کر سکتا ہے. جبکہ امام مالک کا اختلاف ہے، ان کے نزدیک مکروہ ہے. حدیث الباب میں غسل رأس کا ذکر ہے. جب غسل رأس جائز ہے تو باقی بدن بطریق اولا جائز ہوگا، اس لیے کہ اندیشہ تو دراصل غسل رأس ٹھیک ہے، اس میں بال ٹوٹنے کے احتمال زیادہ ہے. جب غسل رأس میں اجازت ہے تو پھر پورے بدن کے غسل کرنے میں تو بطریق اولا اجازت ہے. تو یہ حدیث الباب یہ عند جمہور کی دلیل ہے اور ان سے انہوں نے استدلال کیا ہے. مالکیہ کی نزدیک کراہت ہے. جی عن ابراہیم بن عبد اللہ بن حنین عن ابی ان عبد اللہ بن عباس والمسور بن مخرمہ اختلفا بالابوا فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه. جی یہاں تک پہلے دیکھیں، عبداللہ بن حنین سے روایت ہے محرم کے سر دھونے کے متعلق مقام ابوا میں عبداللہ بن عباس اور مسور بن مخرمہ کے درمیان اختلاف ہو گیا. عبداللہ بن حنین سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عباس اور مسور بن مخرمہ کے درمیان مقام ابوا میں اختلاف ہوا. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس کا کہنا یہ تھا کہ محرم اپنا سر دھو سکتا ہے. وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه، جبکہ محرم مسور بن مخرمہ کا کہنا یہ تھا کہ محرم وہ اپنا سر نہیں دھو سکتا. فارسل عبداللہ بن عباس الى ابی ایوب الانصاری، چنانچہ عبداللہ بن عباس نے مسور بن مخرمہ کو ابو ایوب انصاری کی طرف بھیجا. فوجد یغتسل بین القرنین، چنانچہ انہوں نے ابو ایوب انصاری کو غسل کرتے ہوئے ہی پایا بین القرنین، دو لکڑیوں کے درمیان جو کہ سینگ کی شکل کی ہوتی ہیں اور وہ کنویں کے اوپر لکڑیاں گاڑ دی جاتی ہیں، پانی کی چرخی جس پر گھومتی ہے. تو وہاں حضرت ابو ایوب انصاری غسل کر رہے تھے. وَهُوَ يَسْتُرُ بِثَوْبٍ، اور ابو ایوب انصاری نے ایک کپڑے کی آڑ بنا رکھی تھی. قال فسلمت علیہ فقال من هذا فقلت انا عبد اللہ بن حنین ارسلنی الیک عبد اللہ بن عباس. جی یہ عبداللہ بن حنین کو بھیجا. یہ عبداللہ بن عباس اور مسعود بن مخرمہ کا اختلاف ہوا تو عبداللہ بن عباس نے ان کو عبداللہ بن حنین کو بھیجا. تو کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن حنین ہوں، مجھے آپ کی طرف عبداللہ بن عباس نے بھیجا ہے. اسألوک کیف کان رسول اللہ یغسل رأسہ وهو محرم، کہ میں آپ سے دریافت کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں سر دھویا کرتے تھے. قال فوضع ابو ایوب یدہ علی الثوب فطأطأه علی حتی بدا لی رأسه. تو حضرت ابو ایوب انصاری نے چونکہ وہ کپڑے کی اوڑ میں تھے تو انہوں نے وہ کپڑا ہٹایا تاکہ عبداللہ بن حنین ان کے سر کو دھوتا ہوا وہ دیکھ سکیں. فوضع ابو ایوب یدہ علی الثوب، اس لٹکے ہوئے کپڑے پر ہاتھ رکھا اور اس کو تھوڑا جھکا دیا یہاں تک کہ حتی بدالی، عبداللہ بن حنین کہتے میرے لیے حضرت ابو ایوب انصاری کا سر دکھنے لگا، ظاہر ہو گیا. ثم قال لانسان یصب علیہ اسبب، ان کا شاگرد تھے حضرت ابو ایوب انصاری کے جو ان کو غسل کرا رہے تھے، ان سے کہا کہ پانی ڈالو. قال فصب علی رأسی ثم حرک ابو ایوب رأسہ بیدہ، ہاتھوں سے اپنے سر کو یعنی کہ ملا. فاقبل بہما وادبرا، آگے سے اور پیچھے سے.
ثم قال هكذا رأيت يفعل، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت احرام میں یوں سر دھوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حالت احرام میں غسل کرنا بلا کراہت جائز ہے، بلا کراہت جائز ہے۔ تو اس میں چونکہ غسل رأس کا ذکر ہے تو غسل رأس جیسے جائز ہے تو پورے بدن کا غسل بطریق اولا جائز ہوگا، کیونکہ دراصل تردد تو غسل رأس میں تھا، اس میں بال کے ٹوٹنے کا امکان تھا۔ باب المحرم یتزوج، محرم کا نکاح کرنے کا بیان۔ محرم نکاح کر سکتا ہے، شادی کر سکتا ہے، یعنی اس کا بیان۔ وبي قال حدث القعنبي عن مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار أن عمر بن عبد الله أرسل إلى أبان بن عثمان بن عفان يسأله، وأبان يومئذ أمير الحاج۔ ابان بن عثمان ان دنوں میں حجاج کے نگران تھے۔ وهما محرمان إني أردت أن أنكح طلحة بن عمر ابنة شيبة بن جبير فأردت أن تحضر ذلك فأنكر ذلك علي أبان وقال إني سمعت أبي عثمان بن عفان يقول، حضرت عثمان بن عفان کے بیٹے تھے یہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح۔ حدیث کا ترجمہ دیکھنے پہ اس کے اندر جو اختلاف ہے اور جو وضاحت ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت نبی بن وہب اخی بنی عبد الدار سے روایت ہے کہ عمر بن عبید اللہ نے ایک شخص کو ابان بن عثمان بن عفان کی طرف مسئلہ دریافت کرنے کے لیے بھیجا۔ ابان بن عثمان جو ان دنوں میں حجاج کے نگران تھے، جبکہ وہما محرمانی، جبکہ یہ دونوں حالت احرام میں تھے، مسئلہ یہ پوچھا کہ انی اردت ان انکح طلحة بن عمر ابنۃ شیبۃ بن جبیر، کہ میں طلحہ بن عمر کا نکاح شیبہ بن جبیر سے کرنا چاہتا ہوں، اور چاہتا ہوں ان تحضر ذالک، اور میں یہ چاہتا ہوں آپ بھی اس نکاح میں شرکت فرمائیے۔ حضرت ابان نے اس سے انکار کر دیا، وقال، اور یہ کہا کہ میں نے اپنے والد عثمان بن عفان کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم حالت احرام میں محرم نہ اپنا نکاح کرے اور نہ ہی کسی دوسرے کا نکاح کروائے۔ تو اس حدیث سے امام مالک، امام شافعی، امام احمد نے اس طرح کرتے ہوئے یہ مسلک اختیار کیا ہے کہ حالت احرام میں نکاح نہ کرے، محرم نکاح نہیں کر سکتا، جبکہ امام ابو حنیفہ اور ائمہ احناف کے نزدیک نکاح تو درست ہے جبکہ جمع درست نہیں۔ ان روایات میں جن میں نکاح کا لفظ آ رہا ہے، یہ نکاح کا مصداق وہ جماع ہے اور صحبت اور ہم بستری ہے، یعنی کہ یہاں پر لفظ نکاح کا اطلاق ہو رہا ہے صحبت اور جماع پر، یعنی کہ ممانعت صحبت اور جماع کی ہے، نکاح تو کر سکتا ہے، حلال ہونے تک وہ جماع کو مؤخر رکھے۔ اگلی روایت دیکھیں، عن نافع عن نبی بن وهب عن ابان بن عثمان عن عثمان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر مثل زاد ولا یخطب، یہ بھی ذکر ہے کہ وہ خود پیغام نکاح بھی نہ بھیجے، محرم پیغام نکاح بھی نہ بھیجے۔ اگلی روایت ہے عن میمون بن مہران عن یزید بن الاصم بن اخی میمون عن میمونة قالت تزوجني رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ونحن حلالان بصرف، کہ حضرت میمونہ سے یہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا تھا جبکہ ہم دونوں حلال تھے، یعنی کہ ہم احرام کھول چکے تھے یا ہم دونوں حلال تھے۔ مقام صرف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا تھا۔ وبي قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن يزيد عن أيوب عن إكرمة عن ابن عباس أن النبي صلی اللہ علیہ وسلم تزوج میمونہ وهو محرم، حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی حالت احرام میں، حالت احرام میں نکاح کیا تھا، تو اسے احناف کو تائید مل جاتی ہے اپنے اس معنی کی کہ جس سے وہ کہتے ہیں کہ وہ روایات جن میں ممانعت ہے، ممانعت دراصل جماع اور صحبت کی ہے، کہ احرام کی حالت میں صحبت نہیں کر سکتا۔ نکاح کی تائید ملتی ہے اس روایت سے کہ جس میں آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں خود حضرت میمونہ سے نکاح کیا۔ اگلی روایت دیکھیں، وبی قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن اسماعيل بن أمية عن رجل عن سعيد بن المسيب قال وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم۔ فرما رہے ہیں حضرت سعید بن مسیب کہ یہ حضرت ابن عباس کا وہم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں تھے، حالت احرام میں تھے۔ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں امام ابو داود کے دراصل وہ روایت جس میں ابن عباس نے حالت احرام میں میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تزوج کا ذکر کیا ہے، یہ حضرت ابن عباس کا اپنا وہم ہے، دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں نہیں تھے۔ جمہور کا مذہب آپ کے سامنے آ گیا ہے، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد، ان کے نزدیک حالت احرام میں نکاح درست ہی نہیں، نکاح نہ کرنا چاہیے، جائز نہیں ہے۔ جمہور کا استدلال تو حدیث الباب کی وہ روایات جن میں نکاح کرنے کی ممانعت ہے، جن میں نکاح کرنے کی ممانعت ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں اس حدیث میں نہیں لتنزیہی ہے، تحریمی نہیں ہے، نہیں تنزیہی ہے، تحریمی نہیں ہے، جس کے دو قرینے، اول یہ کہ اس حدیث میں تیسرا جزیہ جو آیا ہے وہ آ رہا ہے ولا یخطبو، ولا یخطبو، کہ پیغام نکاح بھی نہ بھیجے، تو محرم کے لیے پیغام نکاح بالاتفاق جب جائز ہے تو پھر محرم کے لیے نکاح کرنا بھی جائز ہوگا۔ جب تمام ائمہ کے نزدیک نکاح کا پیغام بھیجنا وہ جائز ہے، تو پھر وہ جو دو جزئیے شروع والے ہیں کہ وہ محرم نہ خود نکاح کرے نہ کسی کا نکاح کروائے، وہ بھی جائز تو ہے لیکن کراہت ہے، لیکن کراہت ہے، اس میں بھی نہیں تنزیہی ہے۔ دوسرا قرینہ یہ ہے کہ یہ نہیں تنزیہی پر محمول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ سے نکاح عمرۃ القضاء کے سفر میں بحالت احرام کیا تھا، بحالت احرام کیا ہے۔ چنانچہ صحاح ستہ میں حضرت ابن عباس کی حدیث مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوج میمونہ وهو محرم، نیز قیاس بھی جواز ہی کا مقتضی ہے، وہ ایسے کہ جس طرح نکاح حرہ عورت میں حل استمتاع کا سبب ہے، اسی طرح باندی میں اس کا شراء جواز استمتاع کا ذریعہ ہے، اور ان دو میں یہ ثانی بالاتفاق محرم کے لیے جائز ہے تو یہ نکاح بھی جائز ہوگا۔ یعنی حالت احرام میں جیسے باندی کا خریدنا جائز ہے جو کہ سبب بنتا ہے استمتاع کا، اسی طرح حالت احرام میں آزاد عورت سے نکاح کرنا وہ بھی جائز ہونا چاہیے جو کہ سبب بنتا ہے استمتاع کا۔ تو قیاس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ حالت احرام میں نکاح کرنے کی کوئی ممانعت نہ ہو۔ جمہور علماء اس حدیث میں نہیں کو تحریمی پر محمول کرتے ہیں، اس لیے نکاح محرم کو فاسد قرار دیتے ہیں۔ محرم کا نکاح وہ جمہور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک وہ منعقد ہوتا ہی نہیں، جبکہ احناف کے نزدیک وہ ہو جاتا ہے، البتہ اس میں کراہت موجود ہے۔ آگے روایت دیکھیں، باب ما یقتل المحرم من الدواب، محرم کو کون کون سے جانور مارنا درست ہے۔ جی، عن سالم عن أبيه سئل النبي عما يقتل المحرم من الدواب فقال خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم العقرب والغراب والفار والحداءة والكلب العقور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان جانوروں کے متعلق دریافت کیا گیا جن کا مارنا محرم کے لیے جائز ہے، فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 جانور ایسے ہیں کہ جن کے قتل میں، جن کے مارنے میں حل و حرم میں کوئی حرج نہیں ہے، لا جناح فی قتلن علی من قتلہن فی الحل والحرم، 5 جانور ایسے ہیں کہ حل
اور حرم میں ان کو قتل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پہلا بتایا العقرب بچھو، دوسرا فرمایا غراب کوا، تیسرا فرمایا الفارہ یہاں چیل مراد ہے، چوتھا نہیں الفارہ چوہا، والحداۃ چیل، اور پانچواں آپ نے فرمایا الکلب العقور کاٹنے والا کتا۔ یہ 5 جانور جن کو محرم کے لیے قتل کرنا جائز ہے۔ العقرب بچھو، العقرب بچھو، الغراب کوا، الفارہ چوہا، الحدأۃ چیل، الکلب العقور کاٹنے والا کتا۔ جی عن ابی صالح عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال خمس قتلهن حلال، قتلهن حلال فی الحرم الحیہ والعقرب والحداۃ والفارۃ والکلب العقور۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 جانوروں کا حرم میں قتل کرنا جائز ہے۔ قتلہن حلال فی الحرم، کہ حرم میں ان کا قتل کرنا جائز ہے۔ الحیۃ سانپ، العقرب بچھو، الحداۃ چیل چوہا، اور کاٹنے والا کتا۔ تو کاٹنے والے کتے کے ذیل میں وہ تمام جانور شامل ہیں جو لوگوں کو کاٹیں یا ان پر حملہ آور ہو، مطلب بھیڑیا، شیر، چیتا وغیرہ وغیرہ۔ حرم مکہ اور اس کے اطراف کی وہ زمین جہاں شکار کرنا حرام ہے، اس کے علاوہ تمام روئے زمین حل ہے۔ اگلی روایت ہے عن ابی سعید الخدری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل عما يقتل المحرم قال الحیۃ والعقرب والفویسقة ويرمي الغراب ولا يقتله والکلب العقور والحداءة والسبع العادی۔ والسبع العادی یعنی حملہ آور درندہ، حملہ آور درندہ۔ باب لحم الصید للمحرم، باب لحم الصید للمحرم، محرم کے لیے شکار کا گوشت کھانا جائز ہے یا نہیں، اس کے حوالے سے۔ جی عن اسحاق بن عبد الله بن الحارث عن أبيه وكان الحارث خليفة عثمان رضي الله تعالى عنه على الطائف فصنع لعثمان طعاما فيه من الحجل واليعاقيب ولحم الوحش، فبعث إلى علي رضي الله تعالى عنه فجاءه الرسول وهو يخبط لأباعر له، فجاء وهو ينفض الخبط عن يده فقالوا له كل، فقال أطعم قوما حلالا فإنا حرم، فقال علي أنشد الله من كان ها هنا من أشجع أتعلمون أن رسول الله أهدى إلي رجل حمار وحش وهو محرم فأبى أن يأكله قالوا نعم۔ حضرت عبداللہ بن حارث سے روایت ہے کہ میرے والد حارث جو کہ طائف میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ تھے، فصنع لعثمان طعاما، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کھانا تیار کیا جس میں پرندوں کا اور خوگر کا گوشت تھا، یعنی کہ پرندوں کا گوشت تھا اور اس طرح کے اور جانور تھے۔ ولحم الوحشی، جانور کا گوشت بھی تھا۔ فبعث الى علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چنانچہ حضرت عثمان نے اس کو حضرت عثمان نے حضرت علی کو بھی بلا بھیجا۔ فجاءه الرسول وهو يخبط لأباعر له، قاصد جب حضرت علی کے پاس پہنچا تو وہ اپنے اونٹوں کے لیے پتے جھاڑ رہے تھے، تو وہ اپنے اونٹوں کے لیے پتے جھاڑ رہے تھے۔ وهو ينفض الخبط عن يده فقالوا له، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، پس فقالوا له، لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ کھانا تناول فرمائیے۔ حضرت علی نے فرمایا یہ کھانا ان لوگوں کو کھلاؤ جو احرام کی حالت میں نہ ہوں، انا حرم، جبکہ ہم تو حالت احرام میں ہیں۔ اس کے بعد فرمایا یہاں جو قبیلہ اشجع کے لوگ موجود ہیں
میں ان سے قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا ان کو نہیں معلوم کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حمار وحشی کا گوشت بھیجا تھا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں تھے۔ اہدى الی رجل حمار وحش وهو محرم، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ہدیہ حمار وحشی، جس کو گورخر کہا جاتا ہے، گوشت بھیجا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھانے سے انکار فرما دیا تھا، تو لوگوں نے جواب دیا ہاں واقعاتاً ایسا ہی ہے۔ تو اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ محرم کے لیے خشکی کا شکار کیے ہوئے جانور کا گوشت کھانا حرام ہے۔ محرم کے لیے خشکی کے جانور کا گوشت کھانا مطلقاً حرام ہے، جبکہ بعض فقہا کے نزدیک، جن میں امام اعظم ابو حنیفہ بھی شامل ہیں، محرم کے لیے خشکی کے شکار کا گوشت صرف اس صورت میں حرام ہے جبکہ محرم نے خود شکار کیا ہو یا اس میں معین و مددگار رہا ہو۔ دو صورتیں ہیں، صرف دو صورتوں کے اندر محرم کے لیے خشکی کے شکار کا گوشت کھانا حرام ہوگا۔ دو صورتیں ہیں، پہلی صورت یہ ہے کہ محرم نے خود شکار کیا ہو، دوسری صورت یہ ہے کہ اس شکار میں معاونت کی ہو۔ اگلی حدیث دیکھیں، وہ بھی قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا حماد عن قیس عن عطاء عن ابن عباس انه قال يا زيد بن ارقم هل علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اودي اليه عضو صيد فلم يقبل وقال انا حرم قال نعم۔ زید بن ارقم، کیا تم کو معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکار کے گوشت کا ایک ٹکڑا ہدیے میں بھیجا گیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں ہونے کی وجہ سے قبول نہیں فرمایا؟ تو زید بن ارقم نے جواب دیا ہاں۔ ابن عباس نے سوال کیا تو انہوں نے کہا ہاں۔ اگلی روایت عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه او يصاد لكم۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ خشکی کا شکار تمہارے لیے جائز ہے، حلال ہے، جب تک معلوم تصیدو، پہلی شرط جب تک تم نے خود خشکی کا شکار نہ کیا ہو، دوسری یصاد لکم، یا پھر تمہاری لیے وہ شکار نہ کیا گیا ہو۔ قال ابو داود اذا تنازع الخبران عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ينظر بما اخذ به اصحابه۔ تو جب دونوں طرح کی روایات آ جاتی ہیں متعارض، تو پھر اس میں صحابہ کا عمل دیکھا جاتا ہے، صحابہ کا عمل کیا تھا۔ وبی قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي عن نافع مولى ابي قتادة الانصاري عن ابي قتادة انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع اصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حمار وحشي فاستوى على رأس فرسه، قال فسأل أصحابه أن ينابلوه صوته فأبوا، فسألهم رمحه فأبوا، فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعض، فلما أدركوا رسول الله سألوا عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله تعالى۔ جی دیکھیں، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تھے، حتی اذا کان ببعض طریق مکہ، یہاں تک کہ وہ مکہ کے راستے میں اپنے چند ساتھیوں سے پیچھے رہ گئے تھے۔ تخلف مع اصحاب له محرمین، جو حالت احرام میں تھے، جو دوست حالت احرام میں تھے وہ پیچھے رہ گئے تھے ابو قتادہ، لیکن ابو قتادہ خود غیر محرمین، وہ حالت احرام میں نہیں تھے۔ ان کو ایک حمار وحشی نظر آیا، وہ اس کو شکار کرنے کی غرض سے اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ فسال اصحابہ ان یناولوہ صوتہ، ساتھیوں سے اپنا کوڑا مانگا جو گر گیا تھا، لیکن انہوں نے اٹھانے اور دینے سے انکار کر دیا چونکہ وہ محرم تھے، تو یہ چونکہ غیر محرم تھے۔ پھر انہوں نے نیزہ مانگا،
انہوں نے وہ بھی نہیں دیا، آخر کار انہوں نے خود نیزہ اٹھایا اور حمار وحشی پر حملہ کر اس کو قتل کر دیا۔ بعض صحابہ نے اس کو گوشت کھایا اور بعض نے انکار کیا چونکہ ان کی معاونت نہیں تھی، کوئی اشارہ کوئی معاونت نہیں تھی، تو اس لیے انہوں نے تو کھا لیا، اور بعد نے اس میں تردد کیا، کھانے سے انکار کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور اس مسئلے کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا انما ہی طعمۃ اطعمکموہ اللہ تعالی، کہ وہ رزق ہے کہ جو اللہ تعالی نے تم کو کھلایا ہے، یہ وہ رزق ہے جو اللہ تعالی نے تم کو کھلایا ہے۔ تو اب یہ معلوم ہوا کہ جس شکار میں محرم کی اعانت شامل نہ ہو، محرم کی اعانت شامل نہ ہو یا محرم بذات خود اس میں شریک نہ ہو تو اس کا گوشت کھانا جائز ہے، اس کا گوشت کھانا جائز ہے۔ اور وہ جو گزشتہ حدیث میں جو مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ میں بھیجا ہوا گوشت نہیں کھایا، جو حضرت ابن عباس فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیہ کے طور پر گوشت کا ٹکڑا بھیجا گیا، آپ نے نہیں کھایا، تو ممکن ہے آپ کو یہ بات معلوم ہو کہ اس کو کسی محرم نے خود شکار کیا ہے یا اس میں اعانت کی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا گوشت تناول نہیں فرمایا، اس میں تطبیق ہو گئی۔ یہ بات ذہن نشین رہے، اگر محرم بذات خود شکار کرے تو وہ میتہ کے حکم میں ہوتا ہے، اس کے لیے اس جانور کا اس شکار کا کھانا محرم کے لیے جیسے ناجائز ہے ایسے غیر محرم کے لیے بھی ناجائز ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں علم ہو گیا ہوگا، اس لیے آپ نے وہ ہدیہ قبول نہیں فرمایا۔ اگلا ترجمۃ الباب ہے باب الجراد للمحرم، باب الجراد للمحرم، محرم کے لیے ٹڈیاں مارنا۔ جی، عن میمون ابن جابان عن ابی رافع عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الجراد من صید البحر، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹڈیاں یہ دریا کا شکار ہیں، جو کہ جائز ہیں، دریا کا شکار محرم کے لیے بھی جائز ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں آ رہا ہے احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، تو اس لیے فرمایا کہ ٹڈیوں کو دریاؤں اور سمندری شکار قرار دے کر اس کی حلت کی طرف اشارہ کیا کہ محرم کے لیے اس کا شکار کرنا جائز ہے۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن حبيب معلم عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال أصبنا سرما من جراد فكان رجل يضرب بصوتي وهو محرم فقيل له إن هذا لا يصلح فذكر ذلك للنبي فقال إنما هو من صيد البحر سمعت أبا داود يقول أبو المهزم ضعيف والحديثان جميعا وهم۔ جی، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ہم کو ٹڈیوں کا ایک دل ملا، یعنی کہ ایک وہ جمگھٹا تھا ٹڈیوں کا، ایک شخص اپنے کوڑے سے مارنے لگا جبکہ وہ احرام باندھے ہوئے تھا، اس سے کہا گیا کہ ایسا کرنا حالت احرام میں جائز نہیں۔ بعد میں اس کا ذکر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ دریا کا شکار ہے، یہ دریا۔ امام ابو داود فرماتے ہیں ابو المحزم یہ ضعیف راوی ہیں، جبکہ یہ دونوں کے دونوں حدیثیں اس کا وہم ہیں، اس کا وہم۔ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن ميمون بن جابان عن ابي رافع عن كعب قال الجراد من صيد البحر، ایک دوسرے طریقے کے ساتھ ایک روایت کو ذکر کیا کہ ٹڈی یہ دریاؤں کا شکار ہے۔ فائدہ، ٹڈی کے بارے میں ابتدا میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ وہ مچھلی کے منہ سے نکلتی ہے، اور چونکہ مچھلی اور دریا کے تمام جانوروں کا شکار محرم کے لیے جائز ہے اس لیے اس کو بھی جائز قرار دیا گیا، مگر بعد میں ثابت ہو گیا کہ یہ خشکی کا جانور ہے، اس لیے اب محققین کی رائے یہی ہے کہ محرم کے لیے اس کا شکار بھی درست نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔